السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ عربوں میں ایک شخص بدر بن معشر غفاری تھا۔ یہ عکاس کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا، اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پیر پھیلا کر اور گردن اکڑا کر کہا، میں عربوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ وہ زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر کے دکھائے۔ اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا۔ وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری۔ اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنا صرف زخمی ہوا تھا۔ اس پر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 سال تھی۔ فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی۔ اس میں بنو عامر بنو کنانہ سے لڑے، کیونکہ کنانہ کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی۔ یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی۔ فجار کے ان تینوں لڑائیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ نے شرکت فرمائی تھی۔ عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ یہ مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب تھے۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں، اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کے معنی ہیں گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار براز ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی۔ قبیلہ بنو کنانہ کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی ارواح کو قتل کر دیا۔ ارواح کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براز اور ارواح کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور حوازن اس وقت عکاس کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے ارواح کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے ہی میں حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دے، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی۔ انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانہ پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے حوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا
آپ کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنی کنانہ کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے، اور بس 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنے کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا، ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گھروں ہی میں تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے، جن کا خلاصہ یہ ہے: اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے۔ اس زبیدی شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی۔ ان پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے خدا کے نام پر حلف لیا گیا۔ حلف کے الفاظ یہ تھے: ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس عہد کے اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔